अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये वाक़या हैरान कुन भी है और दिमाग को गिरफ्त में भी ले लेता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह से पूछा, या बारी ताला, इंसान आपकी नेमतों में से कोई एक नेमत मांगे तो क्या मांगे? अल्लाह ताला ने फरमाया, सेहत। मैंने ये वाक़या पढ़ा तो मैं गंग होकर रह गया। सेहत अल्लाह ताला का ये हकीकतन बहुत बड़ा तोहफ़ा है, और कुदरत ने जितनी मोहब्बत और मनसूबाबंदी इंसान को सेहतमंद रखने के लिए की, इतनी शायद पूरी कायनात बनाने के लिए नहीं की। हमारे जिस्म के अंदर ऐसे ऐसे निज़ाम मौजूद हैं कि हम जब इन पर गौर करते हैं तो अक्ल हैरान रह जाती है। हम में से हर शख्स 4,500 बीमारियां साथ लेकर पैदा होता है। ये बीमारियां हर वक्त सरगर्म अमल रहती हैं, मगर हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त, हमारे जिस्म के निज़ाम इनकी हलाकत अफरीनियों को कंट्रोल करते रहते हैं। मसलन हमारा मुंह रोज़ाना ऐसे जरासीम पैदा करता है जो हमारे दिल को कमज़ोर कर देते हैं, मगर हम जब तेज़ चलते हैं, जॉगिंग करते हैं या वॉक करते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है। हम तेज़ तेज़ सांस लेते हैं, ये तेज़ तेज़ सांसें इन जरासीम को मार देती हैं। यूँ हमारा दिल इन जरासीमों से बच जाता है। मसलन दुनिया का पहला बाईपास मई 1960 में हुआ, मगर कुदरत ने इस बाईपास में इस्तेमाल होने वाली नाली लाखों करोड़ों साल कबल हमारी पिंडली में रख दी। ये नाली ना होती तो शायद दिल का बाईपास मुमकिन ना होता। सुभान अल्लाह। मसलन गुर्दों की ट्रांसप्लांटेशन 17 जून 1950 में शुरू हुई, मगर कुदरत ने करोड़ों साल पहले हमारे दो गुर्दों के दरमियान ऐसी जगह रख दी जहाँ तीसरा गुर्दा फिट हो जाता है। हमारी पसलियों में चंद इंतहाई छोटी छोटी हड्डियां हैं। ये हड्डियां हमेशा फालतू समझी जाती थी, मगर आज पता चला दुनिया में चंद ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके नरखरे जुड़े होते हैं। ये बच्चे इस आर्जे की वजह से अपनी गर्दन सीधी कर सकते हैं, निगल सकते हैं, और ना ही आम बच्चों की तरह बोल सकते हैं। सर्जनों ने जब इन बच्चों के नरखरों और पसली की फालतू हड्डियों का तज्जिया किया तो मालूम हुआ पसली की ये फालतू हड्डियां और नरखरे की हड्डी एक जैसी हैं। चनाचे सर्जनों ने पसली की छोटी हड्डियां काट कर हलक में फ़िट कर दी, और यूँ ये मज़ूर बच्चे नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगे। मसलन हमारा जिगर जिस्म का वाहिद उज़्व है जो कटने के बाद दोबारा पैदा हो जाता है। हमारी उंगली कट जाए, बाजू अलग हो जाए या जिस्म का कोई हिस्सा कट जाए तो ये दोबारा नहीं उगता, जबकि जिगर वाहिद उज़्व है जो कटने के बाद दोबारा उग जाता है। साइंसदान हैरान थे, कुदरत ने जिगर में अहलियत क्यों रखी? आज पता चला जिगर उज़्व रईस है, इसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं, और इसकी अहलियत की वजह से ये ट्रांसप्लांट हो सकता है। आप दूसरों को जिगर डोनेट कर सकते हैं। ये कुदरत के चंद ऐसे मौज़े हैं जो इंसान की अकल को हैरान कर देते हैं, जबकि हमारे बदन में ऐसे हज़ारों मौज़े छुपे पड़े हैं, और ये मौज़े हमें सेहतमंद रखते हैं। हम रोज़ाना सोते हैं, हमारी नींद मौत का ट्रेलर है। इंसान की ऊँग, नींद, गहरी नींद, बेहोशी और मौत पांचों एक ही सिलसिले के मराहिल हैं। हम जब गहरी नींद में जाते हैं तो हम और मौत के दरमियान सिर्फ बेहोशी का एक मरहला रह जाता है। हम रोज़ सुबह मौत की दहलीज से वापस आते हैं, मगर हमें सांस तक नहीं होता। सेहत दुनिया की इन चंद नेमतों में से शुमार होती है। ये जब तक कायम रहती है हमें इसकी कदर नहीं होती, मगर जूँ ही ये हमारा साथ छोड़ती है हमें फ़ौरन एहसास हो जाता है ये हमारी दीगर तमाम नेमतों से कहीं ज़्यादा कीमती थी। हम अगर किसी दिन मेज़ पर बैठ जाएं और सर के बालों से लेकर पाँव तक की उंगलियों तक सेहत का तखमीना लगाएं तो हमें मालूम होगा कि हम में से हर शख्स अरबपति है। हमारी पलकों में चंद मसल होते हैं। ये मसल हमारी पलकों को उठाते और गिराते हैं। अगर ये मसल जवाब दे जाएं तो इंसान पलकें नहीं खोल सकता। दुनिया में इस मर्ज़ का कोई इलाज नहीं है। दुनिया के 50 अमीर तरीन लोग इस वक्त इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, और ये सिर्फ अपनी पलक उठाने के लिए दुनिया भर के सर्जनों और डॉक्टरों को करोड़ों डॉलर देने के लिए तैयार हैं। हमारे कानों में कबूतर के आंसू के बराबर माया होता है। ये पारे की किस्म का एक लिक्विड है। हम इस माया की वजह से सीधा चलते हैं। अगर ये माया ज़ाया हो जाए तो हम सिमत का तयन नहीं कर पाएंगे। हम चलते हुए चीज़ों से उलझना और टकराना शुरू कर देंगे। दुनिया के सैकड़ों हज़ारों उम्रा आंसू के बराबर इस कतरे के लिए करोड़ों डॉलर देने के लिए तैयार हैं। लोग सेहतमंद गुर्दे के लिए 30-40 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। आँखों का कर्निया लाखों रुपए में बिकता है।
دل کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ آپ کی ایڑی میں درد ہو تو آپ اس درد سے چھٹکارے کے لیے لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے لاکھوں امیر لوگ کمر درد کا شکار ہیں۔ گردن کی مہروں کی خرابی انسان کی زندگی کو جیرن کر دیتی ہے۔ انگلیوں کے جوڑوں میں نمک جمع ہو جائے تو انسان موت کی دعائیں مانگنے لگ جاتا ہے۔ قبض اور بواسیر نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مت مار دی ہے۔ دانت اور داڑھ کا درد راتوں کو بے چین بنا دیتا ہے۔ آدھے سر کا درد ہزاروں لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے۔ شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کے ادویات بنانے والی کمپنیاں سالہ سال اربوں ڈالر کماتی ہیں، اور آپ اگر خدا نخواستہ کسی جلدی مرض کا شکار ہو جائیں تو آپ جیب میں لاکھوں روپے ڈال کر پھریں گے مگر آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ منہ کی بدبو بظاہر معمولی مسئلہ ہے مگر لاکھوں لوگ ہر سال اس پر اربوں خرچ کرتے ہیں۔ ہمارا معدہ بعض اوقات کوئی خاص تیزاب پیدا نہیں کرتا اور ہم نعمتوں سے بھری اس دنیا میں بے نعمت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہماری صحت اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے مگر ہم لوگ روز اس نعمت کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ہم اس عظیم مہربانی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم اگر روز اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں ہم وہ کما لیتے ہیں اور یہ کھایا ہوا ہضم ہو جاتا ہے۔ ہم سیدھا چل سکتے ہیں، دوڑ لگا سکتے ہیں، جھک سکتے ہیں اور ہمارا دل، دماغ، جگر اور گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ ہم آنکھوں سے دیکھ، کانوں سے سن، ہاتھوں سے چھو، ناک سے سونگھ اور منہ سے چکھ سکتے ہیں۔ تو پھر ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کے کرم کے قرض دار ہیں اور ہمیں اس عظیم مہربانی پر اپنے رب کا، اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ صحت وہ نعمت ہے جو اگر چھن جائے تو ہم پوری دنیا کے خزانے خرچ کر کے بھی یہ نعمت واپس نہیں لے سکتے۔ گردے کا کام آپ کی مجموعی صحت کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ جسمانی رطوبتوں کو کنٹرول کرنے کا ذمہ دار ہے۔ یہ جسم میں خون کو فلٹر کرنے اور فضلہ کو دور کرنے کا بنیادی طریقہ ہے۔ اس ویڈیو میں گردے کی صحت مند غذاؤں پر بات کروں گی جو آپ کو آپ کے گردے کو صحت مند رکھنے اور صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے کھانی چاہیے۔ معدنیات گردوں پر بوجھ ڈالتی ہیں اور ان کو اتنا مغلوب کر دیتی ہیں کہ ان کے کام کو متاثر کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر فاسفورس، خراب گردہ فاسفورس کو نہیں نکال سکتا جو کہ بہت سی کھانوں میں ایک معدنیات ہے۔ زیادہ مقدار جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہے، لہٰذا زیادہ تر مریضوں میں غذائی فاسفورس 800 سے 1000 ملی گرام فی دن سے کم تک محدود ہو تو اچھا ہے۔ مثال کے طور پر پروٹین ایک اور غذائی اجزا ہے جسے گردے کی بیماری میں مبتلا افراد کو محدود کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے کیونکہ پروٹین میٹابولزم سے ضائع ہونے والی اشیاء کو خراب گردے سے صاف نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم ڈائلسس سے گزرنے والی گردوں کی بیماری کے اختتامی مرحلے کے ساتھ خوراک میں پروٹین کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اور نمک جو کہ ہے سوڈیم بہت سے کھانوں اور دسترخوان کے نمک کے اہم اجزاء میں پایا جاتا ہے۔ خراب گردے اضافی سوڈیم کو فلٹر نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے اس کی خون کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ سوڈیم کو روزانہ 2000 ملی گرام سے کم تک محدود رکھنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ پوٹاشیم بہت اہم کردار ادا کرتا ہے لیکن گردے کی بیماری کے ساتھ خون کی خطرناک حد سے بچنے کے لیے اسے محدود کرنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر پوٹاشیم کو 2000 ملی گرام فی دن سے کم رکھنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ یہاں میں گردے کی صحت کے لیے سہ فہرست 5 غذائیں ہیں۔ نمبر 1، سیب پیکٹین میں حل پذیر فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں جو کہ ذیابیطس اور ہائی کولیسٹرول سمیت گردے کی بیماری کے خطرے کے عوامل کو منظم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ خاص طور پر اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ جو دل کی بیماری اور بعض کینسر اور ذیابیطس سے بچا سکتے ہیں۔ نمبر 2، بلو بیریز۔ ایک کپ تازہ بلو بیریز میں صرف 1.5 ملی گرام سوڈیم، 114 ملی گرام پوٹاشیم اور 18 ملی گرام فاسفورس ہوتا ہے۔ 2014 میں لوزیانہ اسٹیٹ یونیورسٹی کے محققین نے رینل فنکشن کی مانگ پر بلو بیریز کے حقائق پر جانوروں کے مطالعے کی قیادت کی۔ غذائیت سے بھرپور بلو بیریز گردوں پر گہرے حفاظتی اثرات مرتب کرتی ہیں، بنیادی طور پر ان کی نمایاں اینٹی آکسیڈنٹ اور سوزش مخالف خصوصیات کی وجہ ہے۔ نمبر 3، انگور سب سے زیادہ ورسٹائل پھلوں میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ ہاتھ سے کھائے جانے والے مزیدار ہونے کے علاوہ وہ ہمیں شراب، کشمش اور جیلی بھی دیتے ہیں۔ بونس کے طور پر ان میں طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ انگور جو تازہ کھائے جاتے ہیں انہیں میز انگور کہتے ہیں۔ وہ بیج اور بیج کے بغیر دونوں قسموں میں آتے ہیں۔ ریڈ ٹیبل انگور بہت سی اقسام میں آتے ہیں، کچھ رنگین ناموں کے ساتھ جیسے سکارلیٹ، رائل اور فلیم۔ غذائیت کے لحاظ سے سرخ انگور دیگر اقسام کے مقابلے میں تھوڑا برتری رکھتے ہیں۔ نمبر 4، بند گوبھی۔ بند گوبھی ایک سبزی ہے جو قدرتی طور پر فائبر اور بی وٹامن سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ اور
فائٹو نیوٹریئنٹس فراہم کرتا ہے جو کینسر سے بچا سکتا ہے۔ اس میں وزن کم کرنے اور ہاضمے کو بڑھانے کے لیے فائبر بھی موجود ہوتا ہے۔ کولین جو سیکھنے اور یادداشت کے لیے ضروری ہے، بہت سے دوسری عوامی غذائی اجزاء کے لیے اہم ہوتا ہے۔ نمبر 5، سکن لیس چکن۔ چکن کی رانیں اور چھاتی دونوں دبلی پتلی پروٹین کے اچھے ذرائع ہیں، تاہم وہ کیلوری، چکنائی اور چربی کی مقدار میں مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر 3 اونس کی جلد والے چکن بریسٹ تقریباً 140 کیلوریز، 3 گرام چکنائی اور 70 گرام چربی فراہم کرتی ہے، لیکن یہ گردے کے فنکشن کے لیے اور گردے کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو یورک ایسڈ کا مسئلہ نہ ہو۔ ناظرین، اگر آپ یہ 5 خوراکیں اپنی ڈائٹ میں شامل کر لیں تو آپ گردے کے عارضے سے نجات پا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، سیب، بلو بیریز، انگور، بند گوبھی اور چکن۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت اور تندرستی سے نوازے اور اپنے گھروں میں خوش رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرا انفارمیشن اگر آپ کو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آئندہ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔